گیا ہے، اب وہ آسمان پہ چلا گیا ہے پاسٹر۔ اب وہ پاسٹر آسمان پہ جب جاتا ہے وہ خدا سے پوچھتا ہے کہ اے خداوند میں تو تیرا خادم تھا، تیرے کلام میں لکھا ہے جو مانگو گے ملے گا، جو ڈھونڈو گے پاؤ گے، میں نے دعا کی، میں نے تجھ سے کہا یہ طوفان رک جائے، یہ بارش تھم جائے، یہ سیلاب کا پانی رک جائے، لیکن یہ طوفان بارش نہ رکی۔ خدا کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھے جانتا تھا، تو میرا خادم ہے، میں نے کشتی والے کو بھیجا، میں نے تجھے بتایا کہ میں اس طوفان کو نہیں روکوں گا، میں اس طوفان سے تجھے نکالوں گا، تو اس کشتی میں بیٹھ جا، لیکن تو نے میری بات کو نہیں مانا۔ میں نے تجھے ہیلی کاپٹر پہ بھیجا کہ پیغام دیا کہ تو آ جا اور تو اپنی جان بچا لے، لیکن تو نے نہیں بچائی، کیونکہ میری مرضی تھی کہ یہ طوفان چلے۔ میرے عزیزو، کئی بار ہماری زندگیوں میں خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس آزمائش سے گزرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خدا میرے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ اس طوفان میں دیکھیں خدا پاسٹر کے لیے کشتی بھیجی، اس طوفان میں دیکھیں خدا نے پاسٹر کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا۔ اسی طرح خدا آج آپ کی زندگیوں میں، آپ کی مشکلات میں، آپ کے طوفان میں کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے، کسی انسان کے ذریعے، کسی نہ کسی کے اور وسائل کے ذریعے آپ کی زندگی میں آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں تیری اس طرح سے مدد کروں گا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں خدا، جس طرح میں چاہتا ہوں تو اس طرح مدد کر، اور اس بنا پر آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے خدا کچھ نہیں کر رہا۔ میرے عزیزو، آج اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں پر ہے اور خدا کہاں پر ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے جس میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، زبور 121 میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا حافظ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ وہ جاگتا ہے اور اپنے لوگوں کی دعا سنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کشتی کے اندر یسوع مسیح ہے، جسمانی طور پر شاگرد سمجھ رہے وہ سو رہا ہے، لیکن یسوع جاگ رہا تھا۔ تو یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، جبکہ شاگرد اس بات کو نہیں جانتے تھے، شاگرد نہیں اس بات کو جانتے تھے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور وہ شاگرد سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہا ہے، وہ طوفان آیا ہے، پریشان ہو گئے ہیں اور یسوع کے آگے چلانے لگ پڑے ہیں کہ اے یسوع تو سو رہا ہے، ہم مرے جا رہے ہیں، ہمیں بچا۔ جبکہ یسوع مسیح اسی ٹائم آنکھیں کھول کے کہتا ہے کہ تمہارا ایمان کہاں گیا۔ میرے عزیزو، یسوع سو رہا نہیں تھا، بلکہ یسوع مسیح آنے والی آزمائش سے انہیں بچانا چاہ رہا تھا، آنے والی مشکل سے انہیں چھڑانے کے لیے بات کر رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح کئی بار ہماری زندگیوں میں خدا ہمارے لیے اگلے پلان سوچ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا، جبکہ بائبل کہہ رہی ہے، یسوع مسیح آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرا باپ اب تک کام کرتے ہیں، میں آج بھی اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا باپ آج بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگیوں میں کچھ پلانس ہیں جسے آپ اچیو نہیں کر پائیں، کچھ مسائل ہیں جس سے آپ حل نہیں کر پا رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یسوع آپ کی کشتی میں ہے لیکن پھر بھی آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع آپ کے نیکسٹ پلانس کو اچیو کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جہاں آپ کی سوچ ہو رہی ہے خدا اس سے اگلے سٹیپ پر آپ کو لینا جا رہا ہے، وہ اگلے پلان آپ کے لیے بنا رہا ہے، وہ اگلی پلاننگس آپ کے لیے کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج سے اپنی زندگیوں میں اس بات کو نکال لیں اور یہ کہنا بند کر دیں کہ خدا میرے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ خدا ہر بار آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ وہ آپ کے رات کو سوتے سے پہلے جو آپ سوچتے ہیں کہ میں نے صبح یہ کرنا ہے، اس سے پہلے کا خدا بنا رہا ہوتا ہے، وہ خدا کی مرضی شامل ہو رہی ہوتی ہے، خدا چاہ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کو اپنی زندگیوں میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگیوں میں یہ معاملات، یہ باتیں کی ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خدا کو اس کے طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہے۔ مت کہیں کہ خدا جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو، بلکہ یہ کہیں کہ باپ جیسا تو کرتا ہے ویسے میں چلوں۔ میرے عزیزو، آج آپ کے لیے یہ پلان ہے، یہ کلام آپ کے لیے ہے، اس بات کی آگاہی ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ کے لیے پلان کر رہا ہے، خدا آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے، خدا کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ کو ان آزمائشوں سے گزارے۔ تو اگر آپ کسی آزمائش میں گزر رہے ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو مت پریشان ہو، مت اس پاسرے کی طرح یہ ضد کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا یہ طوفان رک جائے، میں چاہتا ہوں یہ بارش تھم جائے، میں چاہتا ہوں یہ سیلاب کا پانی اس گاؤں سے چلا جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کو بتانے والا بنوں کہ میرے خدا نے طوفان روک دیا ہے۔ میرے اس خدا
خدا نے یہ صفحہ روک دیا ہے تو میرے عزیزو خدا کو اس کی مرضی سے کام کرنے دیں، خدا کی مرضی کو جانیں۔ جب خدا اپنے لوگوں کے وسیلے آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کے بارے میں بتا رہا ہے، آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اس کو پلان کام کرنے دیجیے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے دیجیے۔ آج اپنی زندگیوں میں ٹھہریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ کہاں پر آپ مسٹیک کر رہے ہیں، کس جگہ پر آپ نے خدا کو منع کیا ہوا ہے، کس جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی خداون یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس طریقے سے برکت دے، جبکہ خدا آپ کو کس طریقے سے برکت دینا چاہ رہا ہے۔ سدرک مسک اور عبدالنجی کو دیکھیں، جب انہیں بادشاہ نے آگ میں پھینکنے کا حکم دے رہا تھا تو سدرک مسک عبدالنجو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا خدا ہمیں آگ سے بچائے گا، بلکہ اس نے کہا کہ ہم اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خدا میں مر بھی جائیں گے تو ان کی زندگی آگے کیا ہوگی جی، اچھی ہو جائے گی، بابرکت ہو جائے گی، اس اچھی جگہ میں پہنچ جائیں گے۔ ان کے ذہن، ان کی سوچوں میں یہ نہیں تھا کہ یس خدا خود آ کر انہیں بچائے گا، لیکن یہ خدا جانتا تھا۔ نہ سدرک میں سے جانتے تھے، نہ بادشاہ جانتا تھا۔ انہوں نے کیا کہا ہے سدرک میں سے کہ اے بادشاہ، اس وقت ہم تجھے جواب دینا مناسب نہیں جانتے، ہمارا بادشاہ خدا جس کی ہم دن رات عبادت کرتے ہیں وہ تجھے جواب دے گا۔ تو میرے عزیزو، جب آپ سدرک مسک عبدالنجو کی طرح بادشاہ کے آگے، دشمن کے آگے ٹھہر جائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ آپ کا خدا کتنا بڑا ہے، آپ کا خدا آپ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، تو میرے عزیزو خدا پھر وہ کرے گا جو وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ قدرت والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ شافی ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ مت پریشان ہوں، مت اس بات کے لیے خوف کھائیں کہ آپ کا خدا آپ کی دعا نہیں سن رہا، آپ کا خدا سویا ہوا ہے، یا آپ کا خدا جواب نہیں دے سکتا، آپ کا خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، یہ غیر قوم کی بات ہے۔ آپ کا خدا 24 گھنٹے دن رات بغیر آرام کیے آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے ہر وہ چیز لانا چاہتا ہے، صرف اور صرف اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو، اپنی انداز کو، اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کریں جس طرح خدا چاہتا ہے۔ جس طرح سدرک اور مسک جو نے کہا کہ میرا خدا خود تجھے جواب دے گا، تو آپ بھی اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانیوں میں یہ کہہ دیں کہ میرا خدا تجھ جواب دے گا۔ آج کے کلام کے وسیلے خدا آپ کو اور مجھے اور جتنے سننے والے کو بڑی برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کلام ان کی زندگیوں میں برکت کا باعث بنے۔ اگر یہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، تو یسوع مسیح آج انہوں نے اس کلام کو جان لیا ہے کہ تو ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، تو یسوع مسیح کے نام سے اس کلام کے وسیلے ان کی بیماریاں، ان کے مسئلے، ان کے حالات یسوع مسیح کے نام سے بدل جائیں، اور یہ زندگیاں برکت پائے، اور یہ بات جان لے کہ باپ اور بیٹا اب تک ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔